تم فرماتے ہیں کہ جاؤ اور اور دنیا دنیا میں اور پورے کائنات میں یہ اعلان کر دو، ہماری تمام مخلوق سے اعلان کر دو کہ فلاں فلاں شخص جو ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ رب العزت بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تو اے مخلوق آپ بھی اس سے محبت کی۔ تو جب کسی بندے کے دل میں واقعتاً اللہ کی محبت آ جاتی ہے اور ہر چیز سے بڑھ کے اللہ کو وہ ویلیو دیتا ہے، تو یہ چیز رائے گاہ نہیں جاتی، اس کے اثرات ہر طرف ہوتے ہیں۔ اسی لیے مشائخ کا ایک قول ہے کہ تین چیزیں پتھر کی لکیر ہے، تین تجربات ہیں مشائخ کے۔ انہوں نے کہا جی ایسے پکے تجربات، یہ پتھر کی لکیر۔ پہلی بات فرمائی کہ جو شخص اللہ سے جتنی محبت کرے گا مخلوق اس سے اتنی ہی محبت کریں گے۔ جو شخص اللہ سے جتنی زیادہ محبت کرے گا مخلوق اس سے اتنی ہی محبت کرے گا۔ دوسری بات فرمائے کہ جو شخص اللہ کی جتنی زیادہ عبادت کرے گا مخلوق اس کی اتنی ہی زیادہ خدمت کریں گے۔ تیسری بات فرمائے کہ جو شخص جتنی زیادہ اللہ سے خوف رکھے گا، جو شخص جتنا زیادہ اللہ سے خوف رکھے گا، ڈرے گا اللہ سے، مخلوق پر اس کا اتنا ہی روب ہوگا۔ تو مشائخ نے یہ تین باتیں فرمایا کہ یہ تین باتیں ایسی ہیں جیسے پتھر پہ لکیر، ان باتوں میں کوئی گنجائش نہیں کہ ان باتوں کے خلاف ہو جائے۔ اسی لیے یہ چیز دیکھی گئی کہ بادشاہوں کے خادم تو عام لوگ ہوتے ہیں اور کئی مرتبہ اللہ والوں کے جو خادم ہوتے ہیں وہ بادشاہ ہوتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے زمانے میں قاضی القضاء بھی تھے، بڑے بزرگ بھی سمجھے جاتے تھے۔ بادشاہ کی جو محل کے برابر میں جو بڑی مسجد تھی نا، وہاں پہ نماز پڑھتے تھے، کیونکہ قاضی القضاء تھے تو ان کے کام کاج کی جو جگہ تھی وہ بھی محل کے آس پاس ہی تھی۔ تو ہارون رشید اپنی کھڑکی میں سے ایک مرتبہ اس نے مسجد کی طرف دیکھا، تو اس نے دیکھا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے داخل ہو رہے ہیں اور پیچھے ان کے چند شاگرد ہیں جو ان کے پیچھے پیچھے بڑے ادب سے چل رہے ہیں۔ مسجد کے دروازے پہ جب آئے اور امام صاحب نے اپنے جو جوتے تھے وہ اتارے، جو پیچھے شاگرد تھے انہوں نے آپس میں سب نے کوشش کی کہ یہ جوتے میں اٹھا لوں۔ اب ایک دوسرے سے جوتے جو ہے وہ چھینا جھپٹی والا ماحول ہو گیا ہے۔ یہ سارا منظر ہارون رشید اوپر کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے اپنی کھڑکی سے، حتیٰ کہ اس نے دیکھا کہ اتنے سارے طالب علم تھے اور جوتے تو دو ہی تھے، اور لڑائی ہو رہی تھی کہ میں اٹھاؤں گا اور فلاں کہہ رہا ہے میں اٹھاؤں گا۔ کسی ایک طالب علم نے اپنی چادر بچھائی، اس پہ دونوں جوتے رکھے گئے، سارے شاگردوں نے اس چادر کو پکڑا اور سب جوتے کو اس ادب سے مسجد کے اندر لے کے گئے
تو ہارون رشید نے ایک ٹھنڈی آہ لی. تو بیگم نے پوچھا کہ کیا ہوا، ایسی ٹھنڈی آہ لی؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ بادشاہ اصل میں نہیں، اصل بادشاہ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں. تو یہ پکی بات ہے کہ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ مخلوق کی محبت ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں. ہارون رشید اپنے دونوں بیٹوں کو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں ایک مرتبہ لے گئے کہ جی یہ وقت کے بڑے عالم ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، تو ان کے مدرسے میں میرے دونوں بچے پڑھیں تو بہت ہی اچھا ہے. تو گئے اور حضرت سے عرض کی کہ حضرت آپ کے مدرسے میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ کے یہاں علم بھی بہت ہی اچھا سکھایا جاتا ہے، ادب بھی سکھایا جاتا ہے، بس میں یہی چاہتا ہوں میرے بچے علم بھی سیکھ لیں، ادب بھی سیکھ لیں. بادشاہ دونوں بیٹوں کو، شہزادوں کو چھوڑ کے واپس آ گیا. چند مہینے گزرے تو بادشاہ کو خیال آیا کہ میں جا کے دیکھوں تو بچے کس حال میں ہے، کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. تو ہارون رشید پھر سے امام صاحب کے مدرسے میں پہنچ گئے. مدرسے میں جیسے داخل ہوئے تو ہارون رشید نے دیکھا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے ہیں اور بیٹا جو ہے وہ پانی ڈال رہا ہے. یعنی ہارون رشید کا بیٹا پانی ڈال رہا ہے. ہارون رشید نے انتظار کیا کہ وضو مکمل ہو جائے تو امام صاحب سے گفتگو کی جائے. وضو مکمل ہوا، سلام دعا ہوئی، اور سلام دعا کے بعد ہارون رشید نے عرض کی کہ حضرت یہ جو بیٹا میں آپ کے پاس چھوڑ کے گیا تھا، ان دونوں کو، ان کو تو اس لیے چھوڑا تھا کہ آپ ان کو ادب سکھاتے. تو ہارون رشید نے فرمایا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، ادبی تو ہے، وقت کے شہزادے ہیں، میں وضو کر رہا ہوں، یہ پانی ڈال رہے ہیں. تو ہارون رشید نے کہا کہ امام صاحب ادب تو میں جب سمجھتا کہ یہ ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہوتا اور دوسرے ہاتھ سے آپ کے پیروں کو مل رہا. تو بادشاہوں کے خادم عام لوگ اور اللہ والوں کے خادم بادشاہ ہوتے ہیں. پکی بات ہے. جس نے اللہ سے محبت کی، اس راستے میں قدم بڑھایا، اللہ کی یاد کو اور اللہ کے حکم کو سب سے زیادہ اہمیت دی، اس کا ایسا کرنا آخرت میں تو رائے گا بالکل ہی نہیں جائے گا، دنیا میں بھی رائے گا نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا قلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ. السلام